مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حوصلہ وہ طاقت ہے جو انسان کو طوفان کے سامنے بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔ اگر دل میں حوصلہ زندہ ہو تو کوئی غم، کوئی شکست انسان کو جھکا نہیں سکتی۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو پھر تنہا ہونا بھی سکون بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے رشتے تو مطلب کے ساتھ جڑتے ہیں اور رب بغیر مطلب کے بھی محبت کرتا ہے۔ صبر صرف زبان سے نہیں، دل سے کیا جاتا ہے۔ جب آنکھیں بھیگ جائیں مگر لب خاموش رہیں، تب سمجھو تمہارا رب تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام۔ منافق کی پہچان چہرے سے نہیں الفاظ سے ہوتی ہے۔ وہ تمہاری تعریف کرے گا مگر دل میں زہر رکھے گا۔ وہ تمہارے سامنے تو مسکرائے گا مگر پیٹھ پیچھے وار کرے گا۔ ایسے لوگ تمہارے دشمن نہیں، تمہاری سادگی کے قاتل ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا عقل کی علامت ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم جس نے دانے کو چیرا، اور مجھے اس رب کی قسم جس نے ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خود کو ان لوگوں سے آزاد کر دو جنہیں آپ کی قدر نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، یا تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔
جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنا دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ دعا کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر کیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنے والا اور دوسرا انصاف کرنے والا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو، تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں یا تو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں یا پھر غرور سے۔